ایک صحابی کا گھٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے تھا، بیٹھے ہوئے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں چلا اٹھا، مجھے لگا اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن ہے کہ میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، تو میں نے بڑی مشکل سے اپنا گھٹنا نکالا۔ یعنی یہ جو ثقل ہوتا، وزن ہوتا تھا وحی کا، یہ بھی برداشت کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو خصوصیات عطا فرمائیں، ان کی میں نے کہا آپ کو کیا کیا بات سناؤں، آنکھوں کی بات سناؤں، ہاتھوں کی بات سناؤں، انگلیوں کی بات سناؤں، ان کے چہرے کی بات سناؤں، کون سی بات ہے ان کی جس میں ہم مثلیت کہہ سکتے ہیں؟ بظاہر صورت بشری میں تو ہم جیسے ہیں، مگر ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ہاتھ ہمارے پاس بھی ہیں، ہاتھ ان کے پاس بھی، مگر ان کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو کمالات عطا فرماتا ہے وہ دوسروں کو ملے نہیں۔ انبیاء نے ان کی برابری نہیں کی، تو آج اگر کوئی برابری کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر، جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب یہاں مراد نبی پاک ہیں یا قرآن ہے، میں ابھی اس گفتگو میں نہیں جاتا کہ وہ رسول قرآن کے ذریعے اپنے سامنے والوں کو، معاصرین کو، زمانے والوں کو اور تمام آنے والوں کو ڈر سناتے ہیں، یعنی انہیں عذاب الہی سے باخبر کرتے ہیں۔ نذیر بمعنی منذر، ڈر سنانے والا، ایسی خبر دینا جس میں ڈر دلانا ہو، خوف دلانا ہو کہ اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ایسے ہی تبشیر ہے، مبشر، خوشخبری دینے والا۔